بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ امام مسلم کی الجامع الصحیح ہے جس کی کتاب الایمان زیر مطالعہ ہے۔ اس میں ابھی تک وہ روایات زیر بحث رہی ہیں جن میں توحید کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اب ایمان کے بعض پہلوؤں کو واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ روایت عباس ابن عبد المطلب کی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد الرسولہ، کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت پالی، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا۔ یہ ایک بڑی اہم روایت ہے۔ اس میں در حقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی دین میں کس طرح سے اعلیٰ مرتبے تک پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی شخص تھوڑے سے غور و فکر کے بعد کسی دین کی طرف رغبت محسوس کرتا ہے، اس کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کو مان لے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ ورثے میں کوئی دین پا لیتا ہے، ان لوگوں کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے جو کسی دین کے ماننے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسی سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اور یہ بات اس پر واضح ہوتی ہے کہ وہ ایک دین کو ماننے والا ہے، تو دین اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب وہ جو کچھ مان رہا ہے اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ کر مانے۔ ایک ماننا تو یہ ہے کہ آپ نے عقلی طور پر یہ محسوس کیا کہ بات معقول ہے اور آپ نے اس کی رغبت پائی اور پھر آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے ورثے میں کسی چیز کو پایا اور آپ اس کو مانے ہوئے ہیں۔ لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اس کے دلائل پر غور کیا جائے، اس کی اصل کتاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کے بارے میں جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہوں ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد آدمی اس مرتبے تک پہنچے جہاں وہ دین کو اپنی دریافت بنا لے، جہاں وہ یہ جان لے کہ یہ در حقیقت وہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو مجھے مل گئی ہے، اور اب میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی اس مقام اور اس مرتبے پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے دین کوئی باہر کی چیز نہیں رہتی، وہ اس کے اپنے اندر کی دریافت بن جاتی ہے، اور جب اندر کی دریافت بن جاتی ہے تو پھر وہ کن چیزوں کے بارے میں بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس روایت میں بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ من رضی باللہ ربا، یعنی اس نے اللہ کو دریافت کیا، اللہ کی سچی معرفت حاصل کی، اور اس کے بعد اللہ کے پروردگار ہونے کے بارے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے مطمئن ہو گیا۔ یعنی اسے اب کوئی ادنا تردد اس میں باقی نہیں رہا کہ وہ میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میرا خالق ہے، مجھے ایک دن اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور میں اسی کی مخلوق ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے، وہ تنہا ہے، اور مجھے اپنے تمام معاملات اسی کی طرف لوٹانے ہیں۔ جب آدمی اس درجے میں اپنے پروردگار کو مان لیتا ہے، اس کا ذکر اس سے پہلے توحید کی روایتوں میں بھی ہو چکا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی یا وہ کوئی گناہ نہیں کر بیٹھتا، یہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہمیشہ مضبوط تعلق رہتا ہے، وہ اپنے پروردگار کے ساتھ بندھا ہوا رہتا ہے، اور اپنے مالک کے اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اپنے سارے شکوے، اپنی ساری شکایتیں اسی کے سامنے رکھتا ہے، اسی سے دعا کرتا ہے، اپنی ساری تکلیفوں میں اور سارے مصائب میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو بات بھی اس کے مالک کی طرف سے آتی ہے اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، گویا وہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے، اسے کوئی شک، کوئی ارتیاب، کوئی گمان باقی نہیں رہتا کہ اس کا ایک پروردگار ہے۔ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں یقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر جو چیز بھی اپنے مالک کی صفات سے متعلق یا اس کے سنن اور اس کے افعال سے متعلق اس کے سامنے آتی ہے، اس پر اس کا دل ہمیشہ پابرجا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اسلام کو سمجھ لیتا ہے، دین کی حیثیت سے اس کو قبول کر لیتا ہے، اور چونکہ سمجھ کر قبول کرتا ہے تو پھر اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلام کی ہر بات، دین کا ہر عقیدہ، ہر حکم، شریعت کا ہر ضابطہ اس کے لیے گویا اس کی زندگی کا ضابطہ اور اس کی زندگی کا قانون اور اس کی زندگی کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ پھر اسلام اس کے لیے کوئی ثقافتی ورثہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی دریافت بنتا ہے، اور پھر وہ اس میں جیتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، اگر کہیں کوئی تردد پیدا ہوتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اس کا رویہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معاملے میں ہوتا ہے۔ جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کے ساتھ گویا یہ بات بھی مان لیتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے پیغمبر اسی لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ خدا کے فرستادہ ہوتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، لہٰذا ان کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر وہ مانتا ہے، اس کے بعد دلیل طلب کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کو محض ایک حکیم، ایک فلسفی اور ایک مدبر اور ایک سیاستدان کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے مانتا ہے، اور اس کی ہر بات کو جو وہ خدا کی طرف سے کہتا ہے خدا کی بات سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کے بعد پہلوؤں کو بیان کیا ہے کہ پھر وہ یہ کبھی جسارت نہیں کرتا کہ آپ کے کسی حکم کی یا ارشاد کی مخالفت کرے، یا اس کے بارے میں کوئی گریز کا رویہ اختیار کرے، یا آپ کے کسی فیصلے کے معاملے میں دل میں کوئی تنگی محسوس کرے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرے رب کی رضا ہے، یہی اس کا منشا ہے، اس لیے کہ یہ ہستی جو کچھ میرے سامنے پیش کر رہی ہے یہ اصل میں خدا کی بات ہے، گفتہ اللہ بعد، گویا ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو جب اس نے اللہ کو اس طرح مانا کہ اس کے پروردگار ہونے پر راضی ہو گیا، اور اسلام کو اس طرح مانا کہ دین کی حیثیت سے اس کے ذہن میں کوئی تردد باقی نہیں رہا، اور اس نے خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا اور ہمیشہ اس کے ہر حکم کو خوش دلی کے ساتھ مانا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے مان کر ان کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھا، تو گویا اس نے پھر ایمان کی حلاوت پالی۔ یعنی ایک تو ہے ایمان، اور ایک ہے ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حقیقت تک پہنچنا، ایمان کے اندر جینا، یہ چیز اصل میں اس کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور اس میں جو یہ رضیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ راضی ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ارتیاب باقی نہیں رہا، کوئی گمان باقی نہیں رہا، کوئی شک باقی نہیں رہا، بلکہ پوری دل جمی کے ساتھ ایک بات قبول کی گئی ہے، اور جہاں کوئی سوال پیدا ہوا ہے سچے طالب علم کی حیثیت سے اس کو سمجھا اور جانا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اطمینان مزید حاصل ہوا ہے تو اس پر اللہ کا شکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر دنیا میں کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، دین کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئی ہے، تو یہ خیال کر کے ہر چیز کا مقابلہ کیا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور مجھے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس درجے کے ایمان پر جو لوگ ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو یہ بشارت ملتی ہے کہ آؤ اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔